کے کہ کیسے اخلاص والے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایران وہ کسی کھیڑے کا نام نہیں تھا یا کوئی ایسی بستی نہیں تھی جہاں آدیواسی لوگ رہتے پتے باندھ کے، جن کے ہاتھ میں تیرا اور ڈنڈے رہتے۔ تو ایران ویسی زمین نہیں تھی۔ ایران وہ زمانے کا دنیا کا سب سے سپر پاورفل ملک تھا، سپر پاور طاقت تھی۔ جیسے آج امریکہ ہے دنیا کی سپر پاور طاقت، ایسے ہی وہ زمانے میں ایران تھا۔ ایران کے پاس اس زمانے کی ہر نئی ٹیکنالوجی موجود تھی۔ اندازہ لگاؤ ایرانی لوگ کیسے ہوں گے۔ ان کا جو مندر تھا جس میں آگ کی پوجا کرتے تھے، اس میں 1000 سالوں سے آگ جل رہی تھی۔ وہ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی اس کو کوئی بجھا نہیں سکا۔ 1000 سال تک آگ جلتی رہی، لیکن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن صبح میں اچانک وہ 1000 سال پرانی آگ بجھ گئی، ورنہ وہ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی۔ ایرانی لوگ ایسے تھے ٹیکنالوجی کے اندر۔ اور آج بھی ایران میں جو قلعے ہیں وہ 500 سال پرانے، 1000 سال پرانے، 2000 سال پرانے نہیں ہیں، بلکہ 5-5 ہزار سال پرانے قلعے آج بھی موجود ہیں۔ اور خلافت بنو عباسیہ کے زمانے میں مامون الرشید نے ارادہ کیا کہ ایران کے اندر ایک قلعہ ہے جس میں لوگ آگ کی پرستش کیا کرتے تھے، میں اس قلعے کو توڑ دوں۔ تو انہوں نے اس کو توڑنے کے لیے مزدور لگائے، کئی دنوں تک مزدور اس کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے مگر اس قلعے کو توڑ نہیں سکے۔ مامون الرشید نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ یہ لوگ جو توڑنے کے لیے گئے تھے کیا ہوا؟ تو وزیر نے یہ کہا کہ حضرت جتنا خرچہ ہم کو توڑنے میں آ رہا ہے اتنی تو ہم کو وہاں سے آمدنی بھی نہیں ہو رہی ہے کہ ہم نے یہ سوچا تھا اس میں خزانے ہوں گے، سونا چاندی ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ تو مامون الرشید نے اپنے آدمیوں کو واپس بلانے کا حکم دیا۔ اتنے مضبوط قلعے ان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس زمانے میں کہ اس کو بھی کوئی توڑ نہیں سکا۔ تو ایران کے لوگ ایسے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پھر وہی صحابہ اکرام کی سادگی، ان کا اخلاص کہ صحابہ اکرام کئی دنوں تک قلعے کا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے مگر قلعہ کچھ فتح نہیں ہوا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے امیر تھے، انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اخلاص میں کمی آ گئی ہے۔ ہمارے درمیان کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کو کریڈٹ چاہیے؟ بولے نہیں، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو سب اللہ کے واسطے لڑنے والے ہیں۔ بولے جب سب اللہ کے واسطے لڑنے والے ہیں تو قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو ہمارے اندر کچھ کمی رہ گئی ہوگی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسواک کرنے کی جو سنت ہے وہ سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے، اسی لیے یہ قلعہ ہم کو فتح نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے۔ تمام صحابہ اکرام جتنے بھی تھے لشکر میں، اطراف میں جو درخت تھے انہوں نے اس کی ٹہنیاں توڑ کر مسواک کرنی شروع کی۔ اب ایران کے جو فوجی تھے انہوں نے کبھی کسی کو مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ مسواک کر رہے ہیں تو وہ بھاگے اپنے بادشاہ کے پاس اور یہ کہا کہ مسلمانوں کا اب تیر اور تلواروں سے لڑنے کا ارادہ نہیں نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ ہم کو کچا کھانا چاہتے ہیں۔ میں نے ابھی دیکھ کر آیا کہ وہ دانت تیز کر رہے تھے، رندہ مار رہے تھے وہ دانتوں کے اوپر، دانتوں کو تیز کر رہے تھے کانس سے یعنی مسواک سے، اور جیسے ہی بولے دانت ان کے تیز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر فوراً وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہ دیکھ کر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور کہا اے اللہ کامیابی عطا کرنے والا تو ہے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ کریڈٹ کے بھوکے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ سے مانگتے تھے اور ان کو اجر بھی اللہ سے چاہیے تھا، دنیا میں اجر نہیں چاہیے تھا۔
اس لیے صحابہ نے اللہ کا نام لے کے دریائے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیے۔ اب وہ گھوڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے قلعے کی طرف۔ تو وہ جو فوجی تھے ایرانی بادشاہ کے، وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھے، لیکن سنت کا ڈر ان کے دل میں بیٹھ چکا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا انہوں نے مسواک کرتے ہوئے۔ اور جب گھوڑوں کو انہوں نے دریا میں دیکھا، اس کے بعد تو ان کے ہوش اڑ گئے، اور سارے فوجی اپنے اپنے ہتھیار چھوڑ کے بھاگ گئے قلعے کو ویسا ہی چھوڑ کر۔ اور جیسے ہی بھاگے کہنے لگے کہ دیو آمدن دیو آمدن، یہ جنات آ رہے ہیں، انسان نہیں ہے یہ۔ ہم نے اپنی پوری زندگی میں پانی کے اوپر کبھی بھی کسی انسان کو اور گھوڑے کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ لوگ جو آ رہے ہیں دیو آمدن دیو آمدن، یہ تو جنات آ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ اکرام پہنچے قلعے پر اور قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں نے ایران کو فتح کر لیا۔ اب جب ایران فتح ہو گیا تو کیونکہ ایران دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، اس لیے خزانے بھی سب سے زیادہ ایران میں تھے، خزانے لوٹے گئے، وہ پورے کے پورے خزانے کھول کر مدینے میں لے کر آئے گئے، اور لانے کے بعد وہ پورا خزانہ لا کر مدینے میں جمع کر دیا گیا۔ اب ایک صحابی ایسے تھے بیچارے کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کا جو تاج تھا وہ 22 کلو سونے کا تھا، اور چاروں طرف سے اس میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ علماء اکرام نے لکھا ہوا ہے کہ وہ تاج پہنتا نہیں تھا، بلکہ سونے کی زنجیر لگی ہوئی تھی، اور وہ تاج برابر اس کے سر کے شیپ کے حساب سے ایسا لٹکتا تھا، اور بادشاہ کا سر اس میں ہوتا تھا جب وہ بات چیت کرتا تھا، یعنی جب وہ تخت کے اوپر بیٹھتا تھا۔ تو وہ صحابی انہوں نے وہ تاج توڑ کے لے کر آئے، اور آنے کے بعد اپنے چہرے پہ پورا نقاب انہوں نے باندھ لیا، اور باندھنے کے بعد جو بیت المال کے ذمہ دار تھے ان کے پاس لے کر گئے۔ اب بیت المال کے جو ذمہ دار تھے ان کا یہ کام ہوتا تھا کہ جو لا کر دے رہا ہے اس کا نام اور کس نے کیا لا کر دیا وہ ایک رجسٹر کے اندر لکھنا۔ انہوں نے لے جا کے وہ تاج اس کے حوالے کر دیے۔ تو وہ بیت المال کا جو ذمہ دار تھا وہ ان سے کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تم اتنے بڑے بادشاہ کا تاج لے کر آئے ہو، اس میں جو ایک ایک ہیرا لگا ہوا ہے وہ ایک ایک ہیرے کی قیمت اتنی ہے کہ اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ تم اتنے بڑے بادشاہ کا وہ بھی سونے کا پورا تاج لے کر آئے ہو جس میں چاروں طرف سے ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہیں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں یہ تاج لے کر آیا ہوں اس اللہ کو میرا اور میری ماں کا نام پتہ ہے، میں کس کی اولاد ہوں۔ وہ اللہ جانتا ہے میں کس کی اولاد ہوں اور میں کون ہوں۔ مجھے تم کو اپنا نام بتانا ضروری نہیں ہے، میں نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا میں قیامت کے دن اس سے اپنا کریڈٹ لوں گا، مجھے دنیا میں اس کا کریڈٹ نہیں چاہیے۔ یہ فرق تھا صحابہ میں، اور ہمارا بالکل عکس، ہم اس کے بالکل عکس ہیں۔ ہمارا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے کریڈٹ چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی مسجد میں کسی مدرسے میں کچھ پیسے دینا بھی چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنا نام پیپر میں چھپائے گا یا جلسے میں اپنے نام کا اعلان کرنے لگائے گا، یا پھر اس کے نام کی شہرت ہوگی کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنے پیسے دیے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے آپ کو دیں گا، کیونکہ ہم لوگ کریڈٹ کے بھوکے ہیں، ہم کو دنیا میں ہی چاہیے، ہم کو آخرت میں نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے اور صحابہ کے بیچ میں فرق ہے۔ اس لیے آج دنیا میں 250 کروڑ مسلمان ہونے کے باوجود ہم اس مقام پہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے جس مقام پہ صرف 1.25 لاکھ صحابہ اکرام پہنچے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے اعمال میں رتی برابر کا بھی
آپس میں جوڑ نہیں ہے، وہ ہر عمل کا کریڈٹ آخرت میں چاہتے تھے، اور ہر عمل کا کریڈٹ ہم لوگ کہاں پر چاہتے ہیں؟ دنیا میں چاہتے ہیں، ہر عمل کا۔